گڈ مارننگ، السلام علیکم بچوں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں کی کہانی۔ یہ سبق اصل میں ایک اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ ایک شخص رہتا ہے، اسے اللہ پہ بہت یقین ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور ہر کام کو اللہ کی طرف کر کے اپنے آپ کو اس کام کو کرتا ہے اور کبھی بھی ہار نہیں مانتا، ہمت نہیں ہارتا۔ ٹھیک اسی طرح کی ایک کہانی آپ کے اس کتاب میں شامل کیا گیا نصاب میں۔ اس موضوع کا نام ہے خدا کے نام خط۔ ایک شخص رہتا ہے لینسو، جس کو اللہ پہ بہت یقین رہتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار سے اپنے کھیتی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ وادی رہتا ہے، وادی میں اکلوتا اس کا ایک مکان رہتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں پہ اس کا گھر تھا، اس چٹان پہ کھڑے ہو کر وہ اپنے کھیتوں کو بہت ہی بہتر ڈھنگ سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ کھیت عمدہ فصل دیتے تھے اور فصل کے لیے ہمیشہ بارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس مکان میں کھیتوں کا مالک اور کسان یعنی لینسو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ آج صبح بار بار آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آسمان دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا، آج بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے اندر جو تھے وہ مکان کے اندر کھیل رہے تھے۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہونے پر لینسو کھیت دیکھنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور بڑے جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، چھوٹے بڑے۔ قطرے کی جمع قطرات آتا ہے، قطرہ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک باڑگی تند و تیز آندھی آئی، یعنی بہت تیز آندھی آئی، اور پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی، مطلب پتھر گرنے لگے۔ بچے اولے دیکھ کر خوش تھے، لیکن باپ فکر مند تھا کہ اولے گرنے سے فصل تباہ ہو جائے گی۔ اس قدر ژالہ باری ہوئی، اس قدر پتھر گرے کہ ساری فصلیں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ لینسو پریشان ہو گیا۔ لینسو پریشان ہو کر بیٹوں سے کہا، اس ژالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور قلاش بنا دیا۔ مفلس کہتے ہیں غریبی کو اور قلاش کہتے ہیں غربت کو، دونوں ایک دوسرے کے لیے مترادف ہے۔ مفلس اور قلاش دونوں کا مطلب ہوتا ہے غریبی اور غربت۔ پھر آگے کہانی میں کہا کہ کئی سال ہمیں فاقے پہ فاقے کرنے ہوں گے، اور حالات سے پریشان ہو کر اس نے خدا کے نام میں خط لکھا۔ لینسو کو اللہ پہ بہت یقین تھا، اس لیے اس نے اللہ کے نام ہی خط لکھ ڈالا اور پوسٹ کر دیا۔ ڈاک خانے میں جب یہ خط پہنچا تو ڈاکیے نے پوسٹ ماسٹر کو دیا کہ اپنی ساری زندگی ہم نے گزار دی، لیکن اس پتے کا خط کبھی نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اللہ پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سارے کام کو، اپنے سارے جو مانگے رہتی ہیں، ان سارے چیزوں کو اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس مانگ کو پوری کر دے، یہ میری تمنا ہے۔ شاید لینسو کو بھی اللہ پہ بہت یقین تھا، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے انہوں نے اس نقصان کا، جو فصل تباہ ہوئی تھی، وہ ساری مصیبت خط میں لکھ کر اللہ کے نام اسے پوسٹ آفس میں گرا دیا۔ اب ڈاکیا کو جب وہ خط ملا تو اس نے کہا کہ ہم اپنی ساری زندگی ملازمت کے دوران اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی۔ پوسٹ ماسٹر نے خط لیا اور کھول کر دیکھا اور پڑھ کر کہا کہ اس شخص کا کتنا پختہ ایمان ہے، ایمان کتنا یقین ہے، خدا اس بری حالت میں ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ اس نے لینسو کی مدد کرنے کے لیے
اپنے ماتحت یعنی جو اپنے سے نیچے والے ادھیکاری تھے اس سے چندہ کیا، پیسے جمع کیے، اکٹھے کیے پیسے، اور ایک لفافے میں ایک رقم رکھ دی، اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی رکھ دی۔ خط ختم کرنے پر دستخط کی جگہ خدا لکھ دیا۔ ایک ہفتے بعد، یہ بہت ہی بہترین کہانی ہے، جب آپ اس کو پڑھو گے سمجھو گے تو شاید آپ کے اندر مورل ڈیولپ ہو کہ کس طرح سے اللہ پہ یقین ہونی چاہیے۔ ایک ہفتے کے بعد اتوار کا دن تھا، لین شو ڈاک خانے پہنچا اور اپنے نام خط دیکھ کر اسے کھولا۔ لفافے میں رکھی رقم گن کر وہ بڑبڑانے لگا، خدا تو نے ہرگز ایسی غلطی نہیں کی۔ پھر اس نے ایک اور خط لکھا، لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکیے نے خط نکالا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، اے میرے رب، جتنی رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے صرف 70 روپے ملے ہیں، باقی رقم بھی ارسال کر دے۔ ارسال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، مگر ڈاک کے ذریعے نہیں۔ ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہے۔ ذرا سوچئے، اس شخص کو اپنے بارگاہ پہ، اپنے اس مولا پہ اس قدر یقین تھا کہ اسے یہ شک ہونے لگا کہ اللہ نے 100 روپے تو بھیجے ہوں گے، لیکن یہ ڈاکیہ والے نے، پوسٹ آفس والے نے اسے بے ایمانی کر کے رکھ لیا ہوگا۔ شاید اللہ تعالی ہم لوگوں کو، اس لیے آپ لوگ اپنی ساری مانگوں کو، چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، زندگی کے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو، اللہ سے مانگو۔